علیہ وسلم داہ فإن الحیاء من الایمان او کما قال علیہ السلام رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، آج کا فہم دین کا ہمارا موضوع ہے حیا ایمان سے ہے۔ حیا ایک بنیادی طور پہ ایسا وصف ہے، ایسی خصوصیت ہے جو انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے، جانوروں کے اندر اور حیوانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن حیا کا وصف یہ صرف انسانوں کے اندر ہے۔ اور یہ حیا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے، صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 24 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہاں ایک انصاری صحابی اپنے ایک بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤ، فرمایا چھوڑ دو اسے، فإن الحیاء من الایمان، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے مستدرک للحاکم وغیرہ میں، فرمایا حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں، جب ایک چلا جائے گا تو پھر دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں، جب ایک چلا گیا تو پھر دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ مطلب کیا کہ حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، حیا ہی نہیں رہا تو سمجھو گویا ایمان بھی رخصت ہو گیا۔ حیا اس فطری اور جبلی وصف کو کہتے ہیں جو انسان کو رذیل برے کاموں سے روکتا ہے۔ انسان گناہ نہیں کرتا حیا کی وجہ سے، انسان گناہ چھوڑتا ہے حیا کی وجہ سے، اور حیا بسا اوقات انسان کو نیکیوں پر بھی ابھارتا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ اس نے مالک کریم نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور ہم اس کی بندگی ہی نہ کریں، اس کی بارگاہ میں سر کو ہی نہ جھکائیں، اس نے اتنا کچھ دیا اور ہم اس کی عبادت ہی نہ کریں۔ محدثین نے لکھا ہے ایک بزرگ تھے، ان کی آنکھوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ آپریشن کرنا پڑا، کہ ڈاکٹر نے احتیاطی طور پہ کہا کہ آپ نے اتنے دن تک سجدہ نہیں کرنا زمین پہ، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اتنے دن تک مجھے کھانا نہ دینا۔ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کوئی نہیں کر رہے، اشارہ کر رہے ہیں سجدے کی جگہ۔ تو گھر والوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کروں اور پھر بھی اس کا دیا ہوا رزق کھاتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، مہربانی کیجئے کچھ رعایت کروائیے۔ 50 نمازیں آپ جانتے ہیں ابتداً حضور کو عطا کی گئی، حضور کے اللہ پاک نے کرم نوازی کی، بخاری مسلم میں ہے۔ 5 نمازیں کم ہو گئی، حضور پھر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر 5 کم ہو گئی حضور کی عرض کرنے پر، یہاں تک کہ 50 سے 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عرض کیا کہ پیارے آقا جائیے، امت کے لیے مشکل ہوگی، 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ حضور نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ جس رب نے 50 سے 5 کر دی ہیں میرے عرض کرنے سے، وہ 5 سے بھی کم کر دے گا، لیکن اب جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ رب نے 50 کی 45 چھوڑ دی ہیں اور میں یہ عرض کروں کہ مالک میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، فرمایا مجھے حیا آتی ہے۔ تو حیا وہ اعلیٰ وصف ہے جو انسان کو اپنے رب کریم
کی بارگاہ میں جھکنے کے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے انسان کو روکتا ہے. بندہ حیا کرتا ہے کہ میں نے محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, کھڑا ہونا ہے, اس لیے میں دنیا میں نافرمانی کو چھوڑ دوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو چیزیں سر میں محیط ہیں ان کی حفاظت کرو, پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ جن چیزوں کو جامع ہے ان کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں سر کی حفاظت کرو, جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو. کہ انسان کے سر کے اندر دماغ ہے اور دماغ کے اندر خیالات ہیں, فرمایا ایسا خیال بھی کبھی اپنے دماغ میں نہ آنے دینا جس خیال میں بھی بے حیائی ہو. اپنے سر کو اور سر کے اندر دماغ کو اور دماغ کے اندر آنے والے خیال کو بھی حیادار بنا کے رکھنا اور بے حیائی سے بچا کے رکھنا. اور فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا اور جو کچھ پیٹ کو جامع ہے, یعنی تمہارے پیٹ کے اندر جو رہنے والا لقمہ ہے, جانے والا لقمہ ہے, اس میں بھی خیال کرنا اور حرام کھاتے ہوئے حیا کرنا اپنے رب سے کہ کہیں رزق کے حرام تمہارے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. اور فرمایا تم موت کو یاد کرنا اور جسم کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرنا, اور آخرت کو جو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی زینت ترک کر دیتا ہے. فرمایا جس نے یہ کر لیا اس نے اللہ سے ایسی حیا کی جیسا حیا کرنے کا حق تھا. یہ حق ہے تیرے خیالات بھی پاک ہوں, تیری خوراک بھی پاک ہو, تیرے نگاہ بھی پاک ہو, تیری زبان بھی پاک ہو بے حیائی سے, تیرے کان بھی پاک ہو, پورے کا پورا وجود جو ہے وہ پاک ہو بے حیائی سے. اور اس کا کمال کیا ہے, اگلی حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے 6117, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر لاتا ہے, حیا سے بلائی بلائی آتی ہے, حیا سے خیر آتی ہے, حیا سے بلائی آتی ہے, نقصان کوئی نہیں ہوتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے متعلق صحابہ کبار کیا کہتے ہیں, موجم کبیر وغیرہ میں حدیث پاک ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. کنواری بچی جتنا حیا کرتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے. کنواری لڑکی کی نکاح کے متعلق کیا احکام لکھے ہیں کتب کے اندر. فرمایا عورت سے نکاح کے وقت اجازت لی جائے, اور بیوہ عورت ہونا, بیوہ عورت وہ بول کے اجازت دے, ہاں مجھے اس کے ساتھ نکاح منظور ہے, میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو. اور فرمایا کنواری لڑکی کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت کے قائم مقام ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے بول کی زبان سے نہیں کہے گی ہاں کر دو میرا نکاح. کنواری بچی خاموش بھی رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی ہاں کے قائم مقام ہوگی, یعنی انکار کی ضرورت نہیں, کر کوئی نہیں رہی ہے راضی, لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے اپنی زبان سے ہاں نہیں کہہ رہی. تو کنواری لڑکی کا حیا یہ ہے کہ اس کا چپ رہنا ہی اس کی ہاں کے قائم مقام ہے نکاح کے احکام کے اندر. تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے, یعنی اتنی حیا کنواری لڑکیوں کے اندر بھی نہیں جتنی حیا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں تھی. اور پھر اسی حیا کا درس حضور نے اپنے غلاموں کو دیا. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیاں ہیں, ایک جنگ کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا, ابو داؤد شریف میں ہے. یہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور جا کے پوچھا میرے بیٹے کی کوئی خبر. صحابہ کے بار کہتے ہیں انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا. ہم نے کہا ام خلاد تیرا بیٹا کھو گیا ہے اور تو اس حال میں آئی ہے کہ تیرے وجود کے اوپر مکمل پردہ ہی پڑتا ہے,
حضور کی صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا تو کوئی نہیں کھوئی. فرمایا بیٹا کھویا ہے، حیا تو کوئی نہیں کھوئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، شاید آج اس معاشرے سے حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ایمان پتلے ہو گئے ہیں، ایمان کمزور ہو گئے ہیں. کیسے ایک باپ گوارا کر لیتا ہے کہ اس کی جوان بیٹی کسی گانے بازی کے پروگرام میں ناچ رہی ہو؟ کیسے ایک بھائی گوارا کر لیتا ہے کہ اس کی کنواری بہن کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ ناچ گا اور کھیل رہی ہے اور بائک پہ سیر کر رہی ہے؟ یہ حیا ہی نہیں رہا، تبھی تو یہ معاملات ہوئے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، جن قوموں سے حیا رخصت ہو جاتا ہے پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور جن قوموں کے اندر حیا ہوتا ہے پھر ان قوموں کے پاس خیر ہی خیر ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے، ترمذی وغیرہ میں، فرمایا محشر کے دن انسان کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. اور فرمایا اللہ پاک بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے، بے حیائی کو رب ناپسند کرتا ہے، اور حیا اللہ کو پسند ہے. اور جس میں حیا ہی نہیں ہے، حیا ہی ختم ہو گیا، پھر وہ خود ہی سوچے جب اس کے اندر ایمان رہا بھی یا کوئی نہیں رہا. یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ جس کی داڑھی کے بال، سر کے بال اسلام میں سفید ہو جائے، یعنی ساری زندگی اسلام پہ عمل کرتا رہا اور بوڑھا ہو گیا، حدیث پاک میں ہے رب فرماتا ہے مجھے اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہو. رب فرماتا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں جس کے بال ہی سفید ہو گئے ہیں اسلام کے اندر. اب سوچئے پھر ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے اپنے رب سے کتنا ڈرنا چاہیے، اور ایک مومن کے اندر حیا کتنی ہونی چاہیے جب ہے یہ ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے جو نبوت کا ابتدائی کلام پایا، یعنی نبیوں کے پیغام میں ابتدائی پیغام کیا تھا؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو. حیا ہی کوئی نہیں تو پھر جتنے مرضی جاؤ. حیا ہوگا تو تم گناہوں سے بچو گے، حیا ہوگا تو تم نیکی پہ چلو گے، حیا ہوگا تو بڑی اور چھوٹے کی تمیز تم میں ہوگی. فرمایا یہ نبوت کے ابتدائی کلاموں میں سے ہے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو. حیا ہی نہیں رہا، اب پلے کیا بچا؟ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہم کیسے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے فنکشن میں جا رہے ہیں، ہم کیسے معاشرے میں بیٹھے ہیں، اور ہماری گفتگو کیسی ہے. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ پردہ کر لیں، حیا یہ ہے ہماری گفتگو کے الفاظ بھی حیادار ہونے چاہیے، ہماری محفلوں کا رنگ حیا والا ہونا چاہیے. اور شادی بیاہ پہ ایک معزز اور نفیس الطبع اور دین پہ عمل کرنے والے بندے کے لیے جانا مشکل ہے، چاہے وہ میرج ہال کی شادی ہو یا کسی کے گھر کے اندر ہو. جو منظر ہو گیا ہے، جو بے پردگی کا ماحول ہے، اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا کے ذریعے تو جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں، الامان الحفیظ، اللہ پاک ہی بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے. جن قوموں میں بے حیائی بڑھتی ہے نا، پھر وہ قوم رب کے عذاب کا حقدار بن جاتی ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اللہ پاک فرماتا بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، لوگ کوئی اور ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور سخت ترین عذاب ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہے، اور خود مسلمان بے حیائی پھیلا رہے ہو.
یہاں تو پیچھے اہل ایمان کا ذکر نہیں ہے کہ ایمان والے چاہیں کہ ایمان والوں میں بھی یہی پھیلے. قرآن نے مطلق ذکر کیا جو لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بھی یہی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت ترین عذاب ہے. خود اہل ایمان ہی چاہیں، نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہی چاہیں کوئی نہیں خیر ہے یار. نہ میرے بھائیوں، آخری حدیث اور یہ خلاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے متعلق فرمودات کا. نبیوں کے تاجدار اپنے گھر میں جلوہ فرما ہے. حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہیں. دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا کہ عبداللہ. یہ حضور کا مؤذن تھا مسجد قباء کا اور نبینا صحابی تھا. حضور نے اپنی ازواج سے کہا، فرما اندر پردے میں چلی جاؤ. حضور نے فرمایا اندر پردے میں چلی جاؤ. عرض کیا کہ وہ جو آ رہا ہے عبداللہ وہ تو نبینا ہے. کہ پردہ اس سے کیا کرنا جو دیکھ ہی نہیں سکتا. عرض کیا کہا وہ جو غلام آ رہا ہے آپ کا، جو دستک دے رہا ہے، باہر کھڑا ہے، وہ تو نبینا ہے اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ اندر چلی جاؤ. اللہ اکبر. نبیوں کے تاجدار نے جو کہ قیامت تک امت کو شریعت دینی تھی، فرما وہ نبینا ہے، تم تو نبینی کوئی نہیں ہو نا. فرما وہ تو نبینا ہے، تم تو نبینی کوئی نہیں ہو. جی اگر ازواج مطہرات کے لیے حکم یہ ہے کہ صحابی رسول آئے تو رسول اللہ فرمائے اندر چلی جاؤ، بھلے وہ نبینا ہے لیکن تم اندر چلی جاؤ. تو پھر آپ کی اور ہماری بہن بیٹی بیوی کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ پیر صاحب آئیں آپ بھی اندر آ جائیں جی، آپ سے کیا پڑتا ہے جی. استاد صاحب آئیں جی آپ بھی اندر آ جائیں جی، آپ تو رشتہ دار ہیں جی. اب چاچا کے بیٹے سے کیا پڑتا اور ماموں کے بیٹے سے آ جائیں جی، کوئی نہیں خیر ہے اپنا ہی کر رہے ہیں. جب تک حیا کے تقاضوں کو پورے نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ صبر نہیں سکتا. دین سارے کا سارا حیا کا درس دیتا ہے، اسلام سارے کا سارا حیا کا درس دیتا ہے. اگر اپنی نسلوں کو باوقار اور باعزت زندگی دینا چاہتے ہیں تو پھر آئیں حیا کو اپنائیں، حیا کو رواج دیں، حیا کو اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں. اپنی ہر فتیدگی اور اپنے ہر خوشی اور غم کے موقع پہ حیا کے معاملات کریں، حیا کے متعلق حیا کے مطابق اپنے معاملاتی زندگی گزاریں. اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.